اگر آپ اس کو مزید پڑھنا چاہیں تو میری ایک کتاب قرآن، بائبل، تاریخ اور سائنس کی روشنی میں، جو اس دروازے کے باہر خصوصی رعایت کے ساتھ برائے فروخت ہے۔ سچا اور کھرا خدا آپ کی رہنمائی کرے۔ شکریہ۔ شکریہ ڈاکٹر کیمبل آپ کی خطاب دینے کا۔ اب میرے بھائی سبیل احمد اگلے مقرر ڈاکٹر ذاکر نائک کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں ایک ایسے صاحب علم و حکمت کا تعارف کرا رہا ہوں، ڈاکٹر ذاکر عبد الکریم نائک۔ ان کی عمر 34 سال ہے۔ آپ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن بامبے ہندوستان کے صدر ہیں۔ اگرچہ پیشے کے اعتبار سے وہ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک ایک مقرر کے طور پر جانے جاتے ہیں جو اسلامی نقطہ نظر پیش کرنے میں کمال مہارت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کو رفع دفع کرتے ہیں۔ وہ دلیل، منطق اور سائنسی حقائق کے حوالے سے قرآن، حدیث اور اسی طرح دوسری مذہبی کتابوں میں پائے گئے شکوک و شبہات اور ابہام کو دور کرتے ہیں۔ وہ اپنے ناقدانہ تجزیوں اور خطابات کے بعد عوام کی طرف سے اٹھائے گئے مشکل ترین سوالات کے جوابات دینے کے لیے بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے وہ ہندوستان میں بہت سے عوامی خطبات دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ دنیا میں 700 سے زائد لیکچر دے چکے ہیں۔ انہوں نے اسلام اور تقابل ادیان پر کئی کتابیں لکھی ہیں اور اسی طرح دیگر ممالک کے مختلف مذہبی اسکالرز کے ساتھ مل کر متعدد بحث و مباحثوں اور مذہبی مذاکروں میں شرکت فرما چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہم علی کل شیء شہید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ڈاکٹر ولیم کیمبل، ڈاکٹر مذاکر، ڈاکٹر جمال بدوی، بھائی سیمیول نعمان، ڈاکٹر محمد نائک، میرے محترم بزرگوں اور میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، سب کو اسلامی طریقے سے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ سب پر۔ عنوان ہے آج کے مذاکرے کا قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں۔ قرآن مجید حتمی اور آخری آسمانی کتاب ہے جو کہ بھیجی گئی اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کسی بھی کتاب کے لیے اگر اللہ کا کلام ہونے کا دعویٰ کیا جائے تو اس کتاب کو وقت کے امتحان کے معیار پر پورا اترنا چاہیے۔ پرانے زمانوں کا دور وہ معجزوں کا دور تھا۔ الحمدللہ قرآن پاک معجزوں کا معجزہ ہے۔ اور پھر ادب اور شاعری کا دور آیا، اور مسلم اور غیر مسلم مانتے ہیں قرآن پوری زمین پر پایا جانے والا عظیم ادبی شاہکار ہے۔ مگر آج کا دور تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن کریم جدید سائنس سے ہم آہنگی رکھتا ہے یا کہ نہیں رکھتا۔ البرٹ آئنسٹائن نے کہا سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ قرآن کریم کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، SCIENCE، بلکہ یہ تو صرف سائنس
IGNS یعنی علامات کی کتاب ہے، اور اس میں 6000 نشانیاں ہیں یعنی آیات، اور ان نشانیوں میں سے 1000 سے زیادہ نشانیاں سائنس سے متعلق ہیں۔ میں سائنس کے صرف ان حقائق کا تذکرہ کروں گا جو مسلم شدہ ہیں۔ میں قطعاً ان سائنسی مفروضوں یا نظریات کے متعلق بات نہیں کروں گا جو کسی ثبوت کے بغیر محض قیاس آرائیوں پر مبنی ہے، کیونکہ سائنس کو خود ہی متعدد مرتبہ اپنے آپ ہی کو خود بخود ہی جھٹلانا پڑا ہے۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل، جنہوں نے ڈاکٹر مورس بکاری کا حوالہ دیا قرآن اور بائبل تاریخ اور سائنس کی روشنی میں، وہ اپنی اس کتاب میں انداز کو 2 قسموں میں بتاتے ہیں۔ ایک ہے مطابقت والا، جس سے انسان کسی آسمانی کتاب اور سائنس کے درمیان موافقت ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جبکہ دوسرا اندازہ ہے ٹکراؤ والا، جس میں انسان مساوی کتاب کے درمیان ٹکراؤ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈاکٹر کیمبل نے یہ فرض نبھایا، لیکن جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے، اس سے ہٹ کر کہ کوئی شخص موافقت کی راہ اپناتا ہے یا پھر تصادم کا راستہ، اگر آپ منطق پر کار فرما ہیں تو ایک برحق منطقی وضاحت دینے کے بعد کوئی ایک بھی شخص قرآن کی کسی ایک آیت کو بھی جدید سائنس کے ساتھ متصادم ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے تو قرآن کی کئی سائنسی غلطیوں کی نشاندہی کی ہے۔ میری یہ مکمل ذمہ داری ہے کہ میں ان الزامات کا مکمل طور پر جواب دوں۔ انہوں نے جو پہلے خطاب کرنے کو ترجیح دی، میں اپنی تقریر میں ان الزامات کو رد کروں گا۔ ان کی تقریر کے اہم حصے علم جینن اور علم ارضیات کے متعلق گفتگو کروں گا، اور میں انشاءاللہ دیگر امور پر دوران بحث اپنی معلومات کے مطابق دلائل دوں گا۔ میں نے دونوں کام نپٹانے ہیں، میں موضوع کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ آج کا موضوع ہے قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں۔ میں ایک کتاب پر بات نہیں کروں گا۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے تو بائبل کے 1 یا 2 نکات کا حوالہ دیا، مگر میں انشاءاللہ دونوں پر بات کروں گا۔ انشاءاللہ میں موضوع کے ساتھ انصاف کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک قرآن کریم اور جدید سائنس کا تعلق ہے، ماہرین فلکیات نے دعویٰ کیا کہ یہ کائنات کس طرح وجود میں آئی، تو انہوں نے جانا ماہرین کے دیے گئے نام کے مطابق اسے بگ بینگ کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کائنات گیس و غبار کا بادل تھا جو کہ بعد میں کسی بہت ہی بڑے دھماکے سے جدا ہوا، جس کی کہکشائیں ستارے، سورج، چاند اور یہ زمین ہے۔ یہی معلومات علم و حکمت سے بھرے قرآن مجید میں یوں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں کہا گیا ہے، اولم یر الذین کفروا، کیا کافر نہیں دیکھتے، ان السماوات والارض کانت رتقما، کہ آسمان اور زمین باہم جڑے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں توڑ کر دو کر دیا۔ ان معلومات پر غور کریں جو اس دور میں منظر عام پر آئی ہیں، جن کا ذکر قرآن میں 1400 سال پہلے کیا گیا ہے۔ جب میں اسکول میں تھا تو میں نے پڑھا کہ سورج زمین کے حوالے سے ساکن ہے، زمین اور چاند اپنے محور کے گرد گردش کرتے ہیں مگر سورج ساکن ہے۔ لیکن جب میں نے قرآن کی آیت کو پڑھا، لکھا تھا سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں لکھا ہے، هو الذی خلق اللیل والنہار، اللہ ہی ہے جس نے دن اور رات بنائے، والشمس والقمر، سورج اور چاند، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے حساب مقرر سے چل رہا ہے۔ اب الحمدللہ جدید سائنس نے قرآن کے اس بیان کو ثابت کر دیا۔ عربی لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا وہ یسبحون ہے، جو کہ ایک متحرک شے کی حرکت کو بیان کرتا ہے۔ اس سے مراد آسمانی چیز لی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آسمانی شے محوری گردش کر رہی ہے۔ قرآن بھی یہی بیان کرتا ہے کہ سورج اور چاند اپنے اپنے محور کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ آج کہیں جا کر معلوم ہوا کہ سورج تقریباً 25 دنوں میں اپنا چکر مکمل کرتا ہے۔ ایڈون ہیبل وہ شخص تھا جس نے دریافت کیا کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ قرآن سورہ زاریات میں کہتا ہے، سورہ نمبر 51 آیت نمبر 47، اور ہم نے ایک وسعت پذیر کائنات کو پیدا کیا ہے خلا کی وسعت کے ساتھ۔ عربی کا لفظ موسیونا اپنے اندر وسعت یعنی توسیع کا مطلب لیے ہوئے ہے۔ علم فلکیات کے حوالے سے ڈاکٹر ولیم کیمبل نے جو تذکرہ کیا ہے میں اسے رد کروں گا انشاءاللہ۔ پانی کے دور کے متعلق
डॉक्टर विलियम कैम्बल ने निशानदेही की है, यहां पर कुरान इस पानी के चक्कर को तफसील से बयान करता है। डॉक्टर कैम्बल ने तो सिर्फ 4 अवामिल बयान किए हैं, उन्होंने 4A और 4B पेश किया है, जबकि 4B की स्लाइड भी नहीं दिखाएगी, ना जाने क्यों। इसमें जिक्र है ट्रिप्लिनेशन का, पानी के जदवल का, शायद वो भूल गए हैं इसलिए कि बाइबल में इसका जिक्र नहीं है। इनका कहना है कुरान में एक भी आयत ऐसी नहीं जिसमें बुखारात का जिक्र हो। कुरान कहता है सूरह तारिक में सूरह नंबर 86 आयत नंबर 11, वजुस समा, आसमान के पलटने की सलाहियत के जरिए। तकरीबन सभी मुफस्सिरीन ने कहा है कि वो कहते हैं ये आयत जो कि सूरह तारिक की सूरह 86 आयत नंबर 11 में है, यानी कि आसमान को पलटने की सलाहियत बारिश का बाइस बनती है, बुखारात ही तो है। डॉक्टर विलियम कैम्बल जो अरबी जानते हैं कह सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया। वह समाए ज़ातिल मतर का मतलब है आसमान को पलटाने की सलाहियत बारिश का बाइस बनती है, अल्लाह ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया। आइए अब देखते हैं अल्लाह ने अपनी इस मसले का जिक्र क्यों नहीं किया, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि जमीन के गिर्द ओजोन की तह बारिश के लौटाने के अलावा काफी कुछ फायदेमंद मादे और तवानाई भी बारिश के साथ मिलकर जमीन की तरफ वापस आते हैं, जिन सब की दुनिया में रहने वाले इंसानों को जरूरत है। बारिश ही जमीन की तरफ नहीं आती। आज हमें मालूम होता है यहां तक कि वो सारी लहरें जो टेलीफोन के निजाम को और टेलीविजन को, रेडियो को चलाती हैं, जिससे हम टीवी देखते हैं, हम राब्ता करते हैं, हम रेडियो सुनते हैं, और इसके अलावा यही तय बैरूनी खला की नुकसानदार शुआओं को पलटाती है और जज्ब भी करती है। मिसाल के तौर पर सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी की अल्ट्रावायलेट शुआएं आयनोस्फीयर में जज्ब हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो कुर्रे अर्ज पर जमीन का वजूद खत्म हो जाता। यही वजह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो सच पर मबनी है फरमाता है वह जो समा, आसमान के पलटने की सलाहियत के जरिए, और बाकी चीजों का मैं जिक्र करूंगा जो कुरान में है। इनके लिए आप मेरी सीरीज देख सकते हैं। कुरान ने पानी के दौर को बड़ी वजाहत से बयान किया है। उन्होंने जो भी कहा है बाइबल के हवाले से, उन्होंने पहला मरहला और तीसरा स्लाइड 1 में दिखाया, फिर दूसरी में पहला, तीसरा और फिर दूसरा, जिसमें पानी जमीन से ऊपर जाता है, वो कहते हैं, और फिर बारिश का पानी जमीन पर बरसता है। ये फलसफा तो सेज ऑफ मिलिटस का है, 7वीं सदी ईस्वी से पहले का। उनका नजरिया था समुद्र के बुखारात को हवा ऊपर उठा लेती है और यही हवा बारिश बरसाती है, बादलों का कहीं जिक्र ही नहीं है। और दूसरा हवाला जो डॉक्टर विलियम कैम्बल ने दिया है, पहला है इनके मुताबिक बुखारात, जो हम मानते हैं, हम बाइबल से मुताबिकत रखने वाले उमूर का बुरा नहीं मानते। पहले बारिश बरसती है और फिर जाकर बादल बनते हैं। ये तो पानी का मुकम्मल दौर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान ने बड़ी तफसील से पानी के दौर के बारे में बताया है कई मुकामात पर, यानी पानी किस तरह ऊपर उठता है, बादल कैसे बनते हैं, बादल आपस में कैसे जुड़ते हैं, गरज चमक होती है, और फिर इस तरह से पानी बरसता है, बादल किस तरह हरकत करते हैं, बारिश की सूरत में बरसते हैं। बुखारात का जदवल बयान कर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह तफसील के साथ। कुरान में पानी के इस दौर का जिक्र तफसील से किया गया है कई मुकामात पर। सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 43, सूरह रूम में सूरह नंबर 30 आयत नंबर 48, और सूरह अल-ज़ुमर में सूरह नंबर 39 आयत नंबर 21, सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 18, सूरह रूम सूरह नंबर 30 आयत नंबर 24, सूरतुल हिजर सूरह 15 आयत नंबर 22, सूरतुल अराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 57, और सूरतुल रायद सूरह नंबर 13 आयत नंबर 17, सूरतुल फुरकान सूरह 25 आयत नंबर 48 से 49। सूरतुल फातिर सूरह 35 आयत नंबर 9, सूरह यासीन सूरह नंबर 36 आयत नंबर 34, और सूरह जासिया सूरह नंबर 45 आयत नंबर 5, सूरतुल काफ सूरह नंबर 50 आयत नंबर 9, सूरतुल वाक़िया सूरह नंबर 56 आयत नंबर 68-70 कई मुकामात पर, सूरतुल मुल्क सूरह नंबर 67 आयत नंबर 30। कुरान करीम कई मकामात पर पानी के दौर को तफसील से बयान करता है। डॉक्टर विलियम कैम्बल ने बहुत सारा वक्त लिया, आधी तकरीर इल्म जनैन पर की, इल्म अर्जियात का जिक्र किया, और 6 दूसरे मौज़ूआत का जो मैंने दर्ज किए हैं। इल्म अर्जियात के बारे में तो हमें आज पता चल चुका है। इल्म अर्जियात हमें बताता है जैसा कि जमीन का निस्फ कुत्र तकरीबन 3750 मील पर है, और इसकी अंदरूनी तहें गर्म और माया हालत में है, जहां जिंदगी का वजूद बिल्कुल नहीं है, और जमीन की बिल्कुल ऊपर वाली तह जहां हम रहते हैं, जो बहुत पतली है, खींचतान के 30 मील तक, कुछ तह सख्त है लेकिन ज्यादातर 1 से 30 मील। और इसी बात से तो ये शदीद
امکانات ہیں کہ یہ سطح تو لرزنے کا باعث ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تہوں کا ہیر پھیر ہے جو پہاڑی سلسلے کو اونچا کرتا ہے، جس سے زمین کو پختگی ملتی ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ النبا میں سورہ نمبر 78 آیت نمبر 6 تا 7، ہم نے زمین کو وسیع بنایا ہے، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے۔ قرآن قطعاً نہیں کہتا پہاڑوں کو میخوں کی طرح پھینکا گیا، پہاڑ میخوں کی طرح۔ عربی کا لفظ اوتاد یعنی میخیں، خیموں کی کھونٹیاں۔ اور آج ہمیں پتہ چلتا ہے علم ارضیات کے مطالعے سے کہ پہاڑوں کی گہری جڑیں ہوتی ہیں، اور یہ معاملہ 19ویں صدی کے نصف میں معلوم ہوا ہے۔ اور ہمیں دکھائی دینے والے پہاڑ کی سطح زمین سے اوپر والی سطح سے کم ہوتی ہے، جو زیر زمین گہرائی تک ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے کھوٹیوں کو زمین میں گاڑا جائے۔ آپ صرف اوپر سے چھوٹا حصہ دیکھتے ہیں، زیادہ تر زمین کے نیچے ہوتا ہے، بالکل گلیشیئر کی چوٹی کی طرح۔ آپ صرف اوپر کی چوٹی دیکھتے ہو اور اس کا 90% حصہ پانی میں ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الغاشیہ میں سورۃ نمبر 88 آیت نمبر 19 اور سورہ نازیات میں سورہ نمبر 79 آیت نمبر 32، والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو زمین میں مضبوطی سے گاڑ دیا، پہاڑوں کو زمین سے اونچا بنایا۔ آج جدید علم ارضیات کے عروج کے بعد، جو کہ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہا، پلیٹ ٹیکٹونک کے نظریے کے تحت جو کہ پیش کیا گیا 1960 میں، پہاڑی سلسلوں کے ابھرنے کا ذکر ہے۔ آج کے ماہرین تو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ پہاڑ زمین کو مضبوط کرتے ہیں۔ سارے ماہرین نہیں، لیکن کچھ کہتے ہیں۔ آج تک میری نظر میں کوئی ایسی کتاب نہیں گزری، اور میں ڈاکٹر ولیم کیمبل کو کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں کوئی ایسی کتاب دکھائیں، کسی ماہر ارضیات کے ساتھ ذاتی تعلق نہ دکھائیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ڈاکٹر کیت مور کی کہی ہوئی بات سچی ہے یا کوئی سچی دستاویز ہے۔ اور اگر آپ کتاب دی ارتھ کا مطالعہ کریں، جس کا حوالہ علم ارضیات کی کئی یونیورسٹیز نے دیا ہے، اس کے لکھاریوں میں سے ایک جن کا نام ڈاکٹر فرینک پریس ہے، جو مشیر تھا سابقہ امریکی صدر جمی کارٹر کا، اکیڈمی آف سائنس کا صدر بھی رہ چکا ہے امریکہ میں، وہ لکھتا ہے کہ پہاڑ کھوٹی کی شکل کے ہوتے ہیں اور ان کی جڑیں تو زمین کی گہرائی تک ہوتی ہیں، اور پہاڑ کا کام تو زمین کو استحکام دینا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے سورۃ الانبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 31 اور سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 10، اور اسی طرح سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 15 میں لکھا ہے، اور ہم نے پہاڑوں کو مضبوطی سے زمین میں کھڑا کیا ہے تاکہ نہ یہ خود ہلے اور نہ یہ تمہیں ہلائے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں۔ پہاڑ کا کام قرآن میں یہی بتایا گیا ہے کہ وہ زمین کو ہلنے سے بچائیں۔ قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ پہاڑ زلزلے کو روکتے ہیں۔ اور ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہا، انہوں نے اپنی کتاب سے پڑھا کہ اگر پہاڑی علاقے کو دیکھا جائے جہاں زلزلے آتے ہیں اور پہاڑ اس کی وجہ بنتے ہیں، اب ذرا غور کیجئے، قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ پہاڑ زلزلوں کو روکتے ہیں۔ عربی میں جو لفظ زلزلے کے لیے یوز ہوتا ہے، ڈاکٹر کیمبل الپی جانتے ہیں، یہ ہے زلزال یا زلزلہ۔ ان 3 آیات میں استعمال ہونے والا لفظ جو میں نے کہا وہ ہے تمیدہ۔ تمیدہ کا مطلب ہے ہلانا، جلانا یا جھولا دینا۔ اور قرآن کہتا ہے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 10 میں، اور اسی طرح سورۃ النحل سورہ 16 آیت 15، ہم نے پہاڑوں کو مضبوطی سے زمین میں کھڑا کیا، نہ کہ یہ خود ہلے نہ تمہیں ہلائیں۔ یہ ہے تمیدہ بکم، نہ یہ تمہیں ہلائیں۔ اشارہ ہے اگر یہاں پہاڑ نہ ہوتے تو اگر تم چلتے، اگر تم پھرتے تو زمین بھی تمہارے ساتھ چلنے پھرنے لگتی، اگر تم جھکتے تو زمین بھی تمہارے ساتھ جھک جاتی۔ ہمیں پتہ ہے عام طور پر جب ہم زمین پر چلتے ہیں تو وہ نہیں لرزتی۔ یہی وہ وجہ ہے جو کہ ڈاکٹر فرینک پریس اور ڈاکٹر نجاح جو کہ سعودی عرب میں رہتے ہیں، اور انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے قرآن کے نظریاتی ارضیات کے بارے میں، اور اس میں جواب ہے تقریباً ڈاکٹر ولیم کیمبل کی ہر بات کا وضاحت کے ساتھ۔ اور ڈاکٹر ولیم کیمبل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر پہاڑ زمین کو زلزلے سے بچاتے ہیں تو پھر پہاڑی علاقوں میں زلزلے کیوں آتے ہیں؟ یہ دراصل سوچنے کی بات ہے۔ میں نے کہا قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ پہاڑ زلزلے کو روکتے ہیں؟ زلزلہ یعنی زلزال، اگر اس کی تعریف آکسفورڈ ڈکشنری میں دیکھے تو لکھا ہے زلزلہ زمین کی بلائی سطحوں کے لرزنے سے آتا ہے، زلزلے کی مقید لہروں کی وجہ سے۔ کسی چٹان میں اس کا سبب کوئی درار وغیرہ یا کسی آتش فشاں کا رد عمل بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن میں زلزلے کے بارے میں لکھا ہے سورہ زلزال سورہ 99 میں بیان کیا گیا ہے کہ تمیدہ بکم، زمین کو تمہارے ساتھ روکنے کے لیے۔ اور اس بیان کے جواب میں
کہ پہاڑ زلزلے سے بچاؤ کا باعث ہیں، تو پھر پہاڑی علاقوں میں زلزلے کس وجہ سے آتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، اگر میں کہوں کہ ایک میڈیکل ڈاکٹر بچاتا ہے انسان کو بہت ساری لگنے والی بیماریوں سے، اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اگر ڈاکٹر ہی بچاتے ہیں لگنے والی بیماریوں سے سب انسانوں کو، تو پھر ہسپتالوں میں بیمار لوگ کیوں پائے جاتے ہیں جہاں پر گھر کی نسبت زیادہ ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں؟ سمندر کے علم کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے، سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 53 میں ہے، یہ اللہ ہی ہے جس نے پانی کے بہتے ہوئے دو دھارے بنائے، ایک میٹھے پانی کے قابل اور دوسرا نمکین اور کڑوا، وہ آپس میں ملتے ہیں لیکن گھلتے نہیں، ان کے درمیان ایک رکاوٹ ڈال دی گئی ہے جو ان کو گھلنے نہیں دیتی۔ قرآن کہتا ہے سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 19-20، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ اللہ ہی ہے جس نے پانی کے دو دھارے آزاد چھوڑ رکھے ہیں، وہ آپس میں ملتے ہیں مگر گھلتے نہیں، ان کے درمیان ایک حد فاصل ہے جسے عبور کرنے کی اجازت نہیں۔ پہلے ہو سکتا ہے کہ مترجمین کا خیال ہو کہ قرآن کی اس سے مراد کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں میٹھا اور نمکین پانی کیا ہے، ان کے درمیان حد فاصل کیسی ہے، اور پھر یہ گھل کیوں نہیں سکتے؟ آج سمندر کے جدید علوم کی وجہ سے یہ ہم جان گئے ہیں کہ جب کبھی پانی کی ایک قسم دوسری قسم کے ساتھ مل کر بہتی ہے تو وہ اپنی انفرادیت کھو دیتی ہے، اور جس مقام پر ان کا ملاپ ہوتا ہے اور ایک ترچھا دھارا اس جگہ بن جاتا ہے جس کو قرآن نے نام دیا ہے برزخ، نہ دکھنے والی حد۔ اس معاملے پر بہت سے سائنسدانوں نے اتفاق کیا ہے، یہاں تک کہ امریکہ میں جن کا نام ہے ڈاکٹر ہے، وہ ماہر سمندر ہیں، ڈاکٹر ولیم کیمبل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اس دور کے مشیروں کو پتا تھا کہ پانی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، میٹھا اور نمکین، سو حضرت محمد ملک شام کے سفر کے دوران وہاں سمندر میں گئے ہوں یا وہاں کے مشیروں سے بات کی ہو، میٹھے اور نمکین پانی کا واقعہ واقعی عجیب و غریب ہے، اور لوگوں کو علم نہیں تھا کہ کوئی اندھے کی حد فاصل ہے۔ جدید سائنس کے متعلق غور و فکر کی ضرورت ہے، یعنی برزخ، نہ کہ میٹھا یا نمکین پانی۔ علم جنین کے مطابق ڈاکٹر ولیم کیمبل نے اپنی تقریر میں آدھے سے زیادہ وقت علم جنین پر صرف کیا ہے۔ وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا، غیر منطقی باتوں کے جوابات کے لیے میں صرف ایک تسلی بخش جواب دوں گا، ہم مطمئن ہوں گے انشاءاللہ۔ مزید تفصیل کے لیے آپ میری ویڈیو کیسٹ قرآن اور جدید سائنس اور قرآن اور میڈیکل سائنس ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ایک اربوں کا گروہ تھا، انہوں نے بہت سارا مواد جمع کیا قرآن کی روح سے علم جنین کے متعلق اور حدیث علم جنین کے متعلق، اور بھیج دی پروفیسر کیت مور کو، جو تھے چیئرمین اور ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف اناٹمی، یونیورسٹی آف ٹورانٹو، کینیڈا میں، اور آج کل وہ ایک نمایاں ترین سائنسدانوں میں سے ایک ہیں جو کہ مہارت رکھتے ہیں علم جنین پر۔ اور بیشتر قرآن کے تراجم پڑھنے کے بعد ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اکثر و بیشتر قرآن اور حدیث کی روایات جدید علم جنین سے مطابقت رکھتی ہیں، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جن کے بارے میں کہہ سکتا ہوں یہ صحیح ہیں، کچھ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں یہ غلط ہے، کیونکہ مجھے خود بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں۔ اور دو ایسی آیات، پہلی قرآنی وحی کی دو آیات ہیں، سورہ اقرا اور سورہ علق سے، سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 تا 2 میں کہا گیا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جو پیدا کرنے والا ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا چپکنے والی چیز یا جونک نما جمے ہوئے خون کے لوتڑے سے۔ اور یہاں پر ڈاکٹر ولیم کا کہنا ہے کہ کسی لفظ کو پرکھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے کیا کیا مطلب تھے، اور جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت اس لفظ کے کیا معنی تھے۔ یہاں انہوں نے کہا ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے، جب اس کے مطلب کہاں تجزیہ کیا جائے کہ جب آیات نازل ہوئی اور جن پہ نازل ہوئی ان کے نزدیک معنی کیا تھے۔ اور جہاں تک تو ان کی بائبل کا تعلق ہے، بائبل ہی کی روح سے میں اس سے مکمل اتفاق کروں گا، کیونکہ بائبل کا خطاب صرف اولاد اسرائیل سے تھا اس دور میں، اس وقت، جو کہ متی کی انجیل میں لکھا گیا ہے، باب نمبر 10 آیت نمبر 5 اور 6۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں سے فرمایا، جاؤ مگر سامریوں کی طرف نہ جانا۔ وہ سامری کون تھے؟ غیر یہودی، ہندو، مسلم، بلکہ تم جاؤ اسرائیل کے گھرانے کی گمشدہ بھیڑوں کے پاس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، متی کی انجیل میں باب نمبر 15 آیت نمبر 24 میں ہے، میں نہیں بھیجا گیا مگر اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف۔ پس معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل صرف اسرائیل کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے۔ انجیل کے تجزیے کے لیے آپ کو وہی معنی اپنانے پڑیں گے جو اس دور میں سمجھے گئے تھے، پر قرآن اس دور میں عربوں کے لیے ہی نہیں بھیجا گیا تھا،
قرآن مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بھیجا گیا، قرآن بھیجا گیا ہے تمام انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ازل سے ابد تک کے لیے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52، سورۃ البقرہ سورہ 2 آیت 185 اور سورہ زمر سورہ 39 آیت 41 میں ارشاد ہے قرآن تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، ایک رہبر کے طور پر پوری انسانیت کے لیے۔ اس لیے جہاں تک قرآن کا تعلق ہے آپ محدود نہیں کر سکتے قرآن کا مطلب صرف اس وقت کے لیے، کیونکہ یہ بھیجا گیا ازل سے ابد تک کے لیے۔ القا کے معنی میں سے ایک معنی ہے ایک چمٹنے والی چیز یا جوکنما چیز۔ پروفیسر کیت مور کہتے ہیں مجھے تو علم ہی نہیں تھا جنین ابتدائی مرحلے پر ایک جوک جیسا دکھتا ہے۔ وہ اپنی لیبورٹری میں گئے اور تجزیہ کیا خوردبین سے جنین کے ابتدائی مرحلے کا، پھر جوک کی تصویر سے موازنہ کر کے دیکھا اور وہ دونوں کی حیران کن مشابہت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ یہ رہی تصویر ایک جوک کی اور انسانی جنین کی۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے جو کچھ دکھایا ہے یہ تو اس کی بالکل مختلف تصویر ہے۔ اگر میں کتاب کو دکھاؤں تو یہ ترچھی دکھے گی، اگر میں اس طرح دکھاؤں تو یہاں منظر کچھ اور ہوگا۔ وہ صورت کتاب میں دی گئی ہے اور وہ صورت جو سلائیڈ میں دکھائی گئی ہے وہ بھی موجود ہے، میں اسے نپٹوں گا انشاءاللہ۔ پروفیسر کیت مور نے 80 سوالات پوچھے جانے کے بعد کہا، اس نے کہا اگر آپ یہ 80 سوالات 30 سال پہلے پوچھتے تو میں مشکل سے کچھ کا جواب دے پاتا، یعنی میں 50% ہی جواب دے پاتا، کیونکہ علم جنین نے تو صرف پچھلے 30 سال کے دوران ہی ترقی کی ہے۔ انہوں نے 80 کی دہائی میں کہا۔ تو آئیے ڈاکٹر کیت مور کی ہی بات کو مانتے ہیں جس کی تحریر اور CD باہر ہال میں دستیاب ہے، وہاں ویڈیو کیسٹس بھی ہیں۔ یہی وہ سچ ہے انا الحق، یہ سچ تحریر ہے۔ کیا آپ ڈاکٹر ولیم کیمبل کی ڈاکٹر کیت مور سے خالصتاً ذاتی گفتگو پر یقین کریں گے، یا جو کچھ اس کتاب میں درج کیا گیا ہے بما اس کے اسلامک ایڈیشن اور ان تصاویر کے ساتھ جو آپ کو دکھائی ہیں، اور جو CDs باہر دستیاب ہیں ان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے یہ بیانات دیے ہیں۔ بس آپ نے سوچ سمجھ کر صحیح بات کا انتخاب کرنا ہے۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ اس کی ذاتی نیت کی گفتگو ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے میری CD دکھائی۔ یہ میرے بیان کا 100% ثبوت ہے۔ چاند روشنی منعکس کرتا ہے، میں تھوڑی دیر بعد بات کروں گا۔ اور جو اضافی معلومات انہوں نے حاصل کی قرآن اور حدیث سے، وہی بعد میں ان کی کتاب جس کا نام ہے ڈیولپنگ ہیومن دی 3rd ایڈیشن، اس کتاب نے ایوارڈ لیا ایک بہترین طبی کتاب کا جو اس سال اکیلے مصنف نے لکھی۔ یہ اس کا اسلامک ایڈیشن ہے جو کہ پیش کیا شیخ عبد المجید جندانی نے، اور اس کی تصدیق کی ڈاکٹر کیت مور نے خود۔ قرآن کہتا ہے سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 13 اور سورۃ الحج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 میں، اور اس کے علاوہ 11 جگہوں پر قرآن میں کہا گیا ہے کہ تمام انسان بنے ہیں نطفے سے، مایا کی تھوڑی سی مقدار سے، جیسے ایک پیالے میں قطرے جیسی مقدار نطفہ عربی میں تھوڑی سی مقدار کو کہتے ہیں۔ آج ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک قطرہ مادہ منویہ میں تقریباً کئی ملین نطفے پائے جاتے ہیں، صرف ایک چاہیے ہوتا ہے بیضے کو برابر کرنے کے لیے، جسے قرآن نے کہا ہے نطفہ۔ قرآن کہتا ہے سورۃ السجدہ سورۃ 32 آیت نمبر 8 میں، ہم نے بنی نوع انسان کو سلالہ سے بنایا ہے، جس کا مطلب ہے کل کا بہترین جز۔ صرف ایک نطفہ برابر کرتا ہے بیضے کو تقریباً کئی ملین نطفوں سے، جسے قرآن السلالہ کہتا ہے، کل کا بہترین جز۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الانسان میں سورہ 76 آیت نمبر 2، ہم نے بنی نوع انسان کو بنایا نطفۃ امشاج سے، مخلوط مایا کی ایک بہت ہی قلیل مقدار۔ اس کا مطلب ہے نطفہ اور اسی طرح بیضہ دونوں ہی چاہیے ہوتے ہیں برابری کے لیے۔ قرآن کریم نے تو جنین کے مختلف مراحل کو نہایت عمدگی سے بیان کیا ہے، جن کے متعلق سلائیڈز آپ کو دکھائی گئی۔ یہ موضوع مکمل کرنے میں ڈاکٹر ولیم کیمبل نے میری مدد کی۔ سورۃ المومنین سورہ نمبر 23 آیت نمبر 12 تا 14 میں جو کہا گیا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے بنی نوع انسان کو بنایا نطفے سے، مایا کی ایک قلیل مقدار، ہم نے اسے قرار مقیم میں رکھا، یعنی کہ